والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سورہ 3 کی باقی 5 آیات مبارکہ آخری میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ پہلی 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسم اٹھا کے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ ہم نے انسان کو بہت بہترین سانچے کے اندر پیدا کیا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین پھر ہم نے اس کو لوٹا دیا اسفل سافلین جہنم کے سب سے نچلے درجے، یعنی وہ اپنے اعمال کی بنیاد پہ جہنم کا ایندھن بن گیا۔ جی اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ عذاب قبر ہی اتنا سخت ہے کہ بندہ وہ حدیثیں سن کے حیران رہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب برا بندہ قبر کے اندر اتارا جاتا ہے، فاسق فاجر کافر، تو قبر اس کو کہتی ہے کہ زمین پہ چلنے والوں میں سے سب سے زیادہ اگر کوئی برا مجھے لگتا تھا تو وہ تو ہی تھا، آج میرا سلوک تو دیکھ لے گا۔ لہذا قبر اس کو دبائے گی اور یوں اس کی پسلیاں دبائے گی کہ دائیں پسلیاں بائیں اور بائیں پسلیاں دائیں گھس جائیں۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ہاتھ سے اشارہ کر کے بتلایا، جس طرح یہ انگلیاں گھسی ہوتی ہیں اس طرح، اور اس پر 70 ایسے سانپ مسلط کیے جاتے ہیں، 70 کہ اگر ایک سانپ بھی دنیا کے اندر پھونک مار دے تو قیامت تک اس زمین پہ سبزہ نہ ہوگے۔ جی ایک سانپ کی حالت ہے، وہ 70 سانپ مسلط کیے، اللہ تعالیٰ محفوظ کرے۔ لیکن اس کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نیک آدمی قبر کے اندر اتارا جاتا ہے تو قبر اور زمین اسے کہتی ہے کہ زمین پہ چلنے والوں میں سے سب سے زیادہ محبوب تو ہی تھا مجھے، اور آج میرا تو سلوک دیکھ لے گا۔ پھر وہ قبر تا حد نگاہ اس کے لیے وسیع کر دیے جاتی، اور جنت کے باغات میں سے دروازے اور کھڑکیاں اس کی قبر کے اندر کھول دی جاتی، وہ ان کے سے خوشبوئیں سونگھ رہا ہے، وہ
جنت کے مناظر دیکھ رہا ہے. یہ عالم برزخ ہے. یہ کون سا عالم ہے جی؟ یہ دنیا نہیں ہے. دنیا کے اندر اگر تا حد نگاہ قبر فراخ ہو جائے تو پھر تو ایک قبر کے اندر سارا قبرستان آ جائے. اس طرح نہیں ہوتا. یہ عالم برزخ ہے. یہ اور ایک عالم ہے. جس طرح ایک عالم ارواح تھا نا, انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے عالم کون سا تھا جی؟ عالم ارواح, جہاں روحیں رہتی تھیں. اس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے, وہ ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے. اس میں جو کچھ روحوں کے ساتھ ہوتا رہا اس کا بھی ہمیں علم نہیں. پھر بندہ دنیا میں آ گیا. اسی طرح یہ دنیا چھوڑ کر عالم برزخ میں جائے گا. اس عالم برزخ کے متعلق بھی ہمیں پتہ نہیں ہے. وہ پردے میں ہے ساری چیزیں. وہ اللہ جانتا ہے کہ کیسا وہ عالم ہوگا. جو جہاں پہنچ جائے گا اسے ہی پتہ چلے گا کہ وہ عالم کیسا ہوتا ہے. یہ عالم برزخ کی بات نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آخرت کی نعمتیں بھی بہت زیادہ ہیں اور اس کے مقابلے میں عذاب بھی کیا ہے جی؟ بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ عذاب سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرمائے. جنتی کو جو کنگن پہنائے جائیں گے, جنتی کو کنگن پہنائے جائیں گے. یہاں دنیا کے اندر مرد کے لیے کنگن پہننا حرام ہے, یعنی سونے کے چاندی کے بنوا کے حرام ہے. یہ کڑے پہننا, کنگن پہننا یہ بالکل جائز نہیں ہے. کسی دھات کا بنا ہوا کڑا پہننا بھی جائز نہیں. لوگ بڑے شوق سے پہنتے ہیں اور وہ اس کو نیکی سمجھتے ہیں. اکثر ملنگ لوگ پہنتے ہیں اور سیدھے سادے لوگ پھر ان کو بڑی پہنچی ہوئی چیز سمجھتے ہیں. بھئی یہ بڑے پہنچے لوگ ہیں, انہوں نے کڑا پہنا ہوا ہے, اس سے جو بات کروا لیں وہ ہو جاتی ہے. ایسا ہرگز نہیں. جو بندہ خود شریعت کے خلاف زندگی گزار رہا ہوتا ہے اس سے بھلا کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا کر سکتا ہے؟ اللہ کے حکموں کے مطابق تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. کسی دھات کا بنا ہوا کڑا پہننا دنیا کے اندر مرد کے لیے جائز نہیں. لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ یہ کڑے پہنائیں گے سونے کے, بڑے خوبصورت. کیسا ہوگا وہ کڑا, کیسے ہوں گے وہ کنگن؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ کنگن کی ایک جھلک دنیا پر ڈال دی جائے تو اس کے سامنے سورج کی روشنی اس طرح ماند پڑ جائے جس طرح ستاروں کی روشنی سورج کے سامنے ماند پڑ جاتی. ستارے نظر ہی نہیں آتے. سورج چڑھے تو ستارے, اس کنگن اور اس زیور کے سامنے سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جائے گی, نظر ہی نہیں آئے گی. وہ اتنا چمکدار ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائے. تو نعمتیں بھی بہت بڑی ہیں جو اللہ تعالیٰ جنت میں عطا کریں گے. وہ نعمتیں بھی بہت بڑی, اور اگر عذاب میں اللہ تعالیٰ مبتلا کریں گے تو وہ عذاب بھی کیا ہے؟ بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ اگر بندہ ایماندار ہو, مومن ہو, ایمان لایا اور اس نے نماز پڑھی, اس نے روزے رکھے, زکوٰۃ کا ذکر کیا یا نہیں کیا, راوی کو شک ہے. آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اسے کوئی اور کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پھر وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا. صحابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ میں لوگوں کو بتا دوں نا یہ بات جا کے جو آپ نے ارشاد فرمائی, بتاؤں بھائی یہی آسان سے کام کرنے ہیں, اس کے بعد بندہ جنت کا مستحق بن جاتا ہے. کوئی جہاد کی, کوئی ہجرت کی, کوئی مارے کھانے کی ضرورت نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, یہ جا کے بتانا نہیں ہے. جنت کے 100 درجے ہیں. کتنے درجے؟ 100 درجے ہیں, اور ایک درجہ اتنا, ایک دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین سے لے کر آسمان تک فاصلہ ہے. اتنے. تو ان 100 درجوں کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو عمل کرنے دو نا. جو جہاد کرے گا اس کا درجہ اور بڑھ جائے گا, جو ہجرت کرے گا اس کا درجہ اور زیادہ بڑھ جائے گا, جو دین سیکھے گا, جو دین کے لیے محنت کرے گا, جو دین کے رستے پہ چلے گا,
اللہ تعالیٰ اتنے ہی درجے کیا کریں گے جی؟ بلند کریں گے۔ درجہ کتنا بڑا ہوگا جنت کا ایک، اس کا ذرا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے عالم، ایک انسان نہیں، سارے عالم، جتنے عالم ہیں، چاہے وہ عالم ارواح ہے، چاہے وہ عالم دنیا ہے، چاہے وہ عالم برزخ ہے، چاہے وہ ملائکہ ہیں، چاہے وہ سمندروں میں رہنے والی مخلوقات ہیں، سارے عالم اگر جنت کے ایک درجے کے اندر جمع کر دیے جائیں تو وہ سارے عالم ایک درجے میں آ جائیں گے، پھر بھی جنت کی جگہ بچی ہوئی ہوگی، ایک درجے کی جگہ بچی ہوئی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جنت میں کتنے درجے بنائے ہیں؟ 100 بنائے ہیں۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ جنت کتنی بڑی ہوگی۔ اللہ ہی جانتے ہیں کہ اللہ نے وہ کہاں بسائی ہوئی ہے، کون سی وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی جنت بسائی ہوئی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ قسمت والوں کو عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا مستحق بنا دے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم انسان کو سب سے نچلے درجے میں لوٹائیں گے۔ ہاں، اس نچلے درجے سے محفوظ رہنے والے لوگ کون ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے کیا کیے جی؟ نیک اعمال کیے، اعمال صالح کیے۔ فلہم اجر غیر ممنون، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بے انتہا اجر تیار کر رکھا ہے۔ غیر ممنون کا معنی کیا ہے جی؟ بے انتہا، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جس کے لیے کوئی حد بندی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بغیر کسی انتہا کے اجر اور ثواب عنایت فرمائیں گے۔ وما یکذبک بعد بالدین، پھر یہ آپ کی تکذیب ان آیات کو سننے کے بعد کیوں کرتے ہیں؟ قیامت کے دن کو کیوں جھٹلاتے ہیں؟ پھر ان کو چاہیے کہ جب وہ اتنی بڑی باتیں سن رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، قرآن کے دلائل سن رہے ہیں، تو پھر فوراً ان کو آپ کی باتیں مان لینی چاہیے، تکذیب نہیں کرنی چاہیے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ سارے حاکموں کا حاکم ہے؟ اللہ تعالیٰ شہنشاہ ہے، بادشاہوں کے بادشاہ کو کیا کہتے ہیں جی؟ شہنشاہ۔ لہذا شہنشاہ صرف کون ہے جی؟ اللہ تعالیٰ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی شہنشاہ نہیں ہے۔ لوگ بندوں کو شہنشاہ کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں، حالانکہ احکم الحاکمین کا معنی ہے شہنشاہ، اور شہنشاہ صرف کون سی ہستی ہے جی؟ اللہ تعالیٰ سارے بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، لہذا اسی سے ڈرنا چاہیے، اسی سے خوف رکھنا چاہیے اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔